السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج عمران خان کی ملاقات کا دن ہے۔ رات کو حیات آباد پشاور سے خرم ذیشان جو سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے، جنہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو بڑا سخت رد عمل دیا تھا اس پریس کانفرنس کے نتیجے میں، اس کے بعد جب فیصل واڈا نے کیچڑ اچھالا تو فیصل واڈا نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہے، اس کو دہشت گردوں کی طرح ڈیل کیا جائے گا۔ فیصل واڈا نے انہیں براہ راست ٹی وی چینل پر بیٹھ کر دھمکی دی تھی کہ اس کو اب دہشت گردوں کی طرح ڈیل کیا جائے گا اور یہ دہشت گرد ہے، اور یہ دھمکی کسی اور نے نہیں دی۔ اس کے جواب میں خرم ذیشان نے فیصل واڈا سے کہا کہ بیٹا مجھے ملنا، اور انہوں نے بھی انہیں سخت الفاظ میں جواب دیا۔ اب فیصل واڈا کی دھمکی کے بعد ہوا یہ ہے کہ پشاور میں خرم ذیشان کا گھر ہے حیات آباد میں، وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے رات کے 2:30 بجے کا وقت بتایا جاتا ہے کہ کوئی 25-30 لوگ آئے، 5 کے قریب ڈبل کیبن تھے۔ ویسے ایسا دہشت گرد اس طرح نہیں کرتے، اس میں ان کا ایک سیکیورٹی گارڈ بھی زخمی ہوا ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ آئے، انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، گارڈز نے انہیں اندر نہیں آنے دیا، اس کے بعد فائرنگ شروع ہو گئی، اتنی اندھا دھند فائرنگ کی گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ گھر کے اندر بھی گولیاں لگی ہیں۔ اب ناظرین اکرام، پاکستان کے اندر ٹوٹل 100 سینیٹر ہیں، اور یہ پاکستان کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے بہترین لوگوں کو سینیٹر بناتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سینٹ آف پاکستان اس پر کیا کرتی ہے، اس پر کتنی آواز اٹھاتی ہے، کتنا شور مچاتی ہے۔ ویسے تو پارلیمنٹ ہاؤس پر بھی حملہ ہوا، پارلیمنٹ کے اندر نقاب پوش گھسے، وہاں سے ایم این ایز کو اٹھا کے لے گئے، پارلیمنٹ لاجز میں گھس گئے، وہاں سے اٹھا کر لے گئے۔ پھر ایک سینیٹر اعجاز چودھری لگ بھگ 2 سال سے جیل میں ہیں، ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا گیا، لیکن انہیں سینٹ میں بلوایا نہیں جا سکا کہ وہ آ کے کوئی تقریر کر دیں گے، کوئی بات کر لیں گے۔ بہرحال خرم ذیشان کے گھر پر یہ فائرنگ کی گئی، یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، اور اس پر دہشت گردی کا ہی مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں پشاور میں، تو پتہ تو چل جانا چاہیے کہ کون لوگ تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ اب خرم ذیشان اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں وضاحت کے ساتھ کہ واقعہ کیا ہوا۔ پھر ناظرین کرام، آج ملاقات کا دن ہے، آج عمران خان سے ان کی بہنیں اور وکلاء ملاقات کریں گے، کیونکہ منگل کے دن یہ ملاقاتیں طے ہوتی ہیں، لیکن فیصل واڈا نے رات کو یہ سٹیٹمنٹ دیا۔ فیصل واڈا نے کہا کہ بس اب بہت ہوا، اب کچھ کیا تو کوئی گنجائش کی جگہ نہیں، کل بھی ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی، بلکہ ناکے پر ہی روک لیا جائے گا، اب کچھ برداشت نہیں کیا جائے گا، ٹالرنس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں، فیصل واڈا کوئی جیل اہلکار تو ہے نہیں، فیصل واڈا جیلر کا دوست بھی نہیں ہے، یا جیلر کے ساتھ اس کے تعلقات نہیں ہیں۔ پنجاب حکومت پر یہ ویسے ہی تنقید کرتے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کے بھی یہ اتنا کوئی حق میں نہیں ہے، نون لیگ کو یہ ویسے ہی پسند نہیں کرتے۔ پھر یہ بندہ کس کا ہے؟ بندہ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اور یہ بار بار خود بھی کہتا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے فیصل واڈا کے ذریعے یہ پیغام آپ کو پہنچا دیا اور سنا دیا کہ ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق اڈیالہ کے باہر پی ٹی آئی کارکنان بڑی تعداد میں اکٹھے ہیں، انہیں روکا گیا ہے، علیمہ خان موجود ہیں، دیگر بہنیں عمران خان کی موجود ہیں، انتہائی ٹائٹ سیکیورٹی وہاں موجود ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے بھی چلو چلو اڈیالہ چلو کا بینر شیئر کیا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی زور لگا رہی ہے کہ میکسیمم لوگ اڈیالہ کے باہر پہنچیں، عمران خان کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کریں، اور جو وکلاء ملاقات کے لیے جانا چاہتے ہیں ان سے اظہار یکجہتی کیا جائے۔ اب اس جمعرات کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا 10ویں مرتبہ آئیں گے، تو ایک وزیر اعلیٰ 10 مرتبہ چل کے ایک صوبے سے ایک جیل کے باہر آتا ہے، اور اس نے ملاقات اپنے لیڈر سے کرنی ہے، اور یہ نظام اتنا پاگل پن کا شکار ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کو ایک لیڈر سے ملوانے سے ڈرتا ہے۔ حالانکہ اب تو ملوا دینا چاہیے، اب تو کام بھی نکل گیا جس کام کا خدشہ تھا۔ پھر عمران خان نے جو ذہنی مریض کا لفظ استعمال کیا، وہ تو پہلی دفعہ تو نہیں ہے، عمران خان بڑے لمبے عرصے سے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، چند مہینوں سے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے غصہ کیوں نہیں آیا اور اب غصہ کیوں آیا؟ تو غصہ بڑا سیانہ ہے، غصہ انتظار کر رہا تھا کہ نوٹیفیکیشن ہو جائے، غصہ انتظار کر رہا تھا کہ تاحیات استثناء مل جائے، یعنی ترمیم ہو جائیں، تاحیات مراعات مل جائیں، نوکری پکی ہو جائے، ہر چیز محفوظ ہو جائے، سارا کام کنٹرول میں آ جائے، اس کے بعد غصہ آئے گا۔ تو غصہ انتظار کر رہا تھا اپنے کام مکمل ہونے کا۔ تو یہ بڑی عجیب چیز ہے
اگر تو عمران خان کے ذہنی مریض کہنے پر کسی کو دقت تھی تو وہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن انتظار کیا گیا کہ نوٹیفیکیشن آ جائے، اس کے بعد عمران خان کو واپس ذہنی مریض بھی کہا جائے گا، ان کے وزیر اعلیٰ کو کتا بھی کہا جائے گا، اور بھی بہت سے سٹیٹمنٹس دیے جائیں گے۔ تو ملاقات کا دن ہے، عمران خان کی ملاقات کے بارے میں یہ شنید ہے کہ ملاقات نہیں کروائی جائے گی، بلکہ رانا ثناءاللہ نے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ایک بات کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف غداری کے مقدمے کا امکان میں رد نہیں کرتا۔ عمران خان پہ آرٹیکل 6 کیسے لگ سکتا ہے؟ ایک چیز تھی جس کے بارے میں یہ بار بار کہتے تھے کہ قاسم سوری کو ہم پکڑیں گے، قاسم سوری کو پکڑ کے اس کو جبری طور پر لاپتہ کرنا تھا۔ یہ پہلا پلان تھا کہ قاسم سوری کو کسی بھی طرح زبردستی پکڑنا ہے اور جبری طور پر اس کو لاپتہ کرنا تھا، اور قاسم سوری کے ذریعے انہوں نے کوشش کرنی تھی غداری کا مقدمہ عمران خان پر بنانے کی، کیونکہ ایک رولنگ دی تھی ڈپٹی اسپیکر کے طور پر انہوں نے، وہ والا معاملہ تو پھر نہیں ہو سکا۔ قاسم سوری کافی عرصہ پاکستان میں رکے، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ پانی سر سے اوپر جا رہا ہے اور اب ان کا پاکستان میں رہنا عمران خان یا ان کے اپنے لیے خطرے کا باعث ہے، تو وہ پاکستان سے چلے گئے، اور اس بات کی انہیں بڑی تکلیف ہے۔ قاضی صاحب بار بار چلاتے رہے عدالت کے اندر کھڑے ہو کر کے قاسم سوری کو لے کر آؤ، قاسم سوری کو لے کر آؤ۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ان سب کو بتایا ہوا تھا کہ قاسم سوری کو لے کر آؤ تو معاملہ حل کر دوں گا، لیکن قاسم سوری ان کے قابو نہیں آئے۔ تو عمران خان نے غداری کا مقدمہ، عمران خان پہ یہ غداری کا مقدمہ کیسے بنائیں گے؟ کون سی غداری کی ہے عمران خان نے؟ وہ تو آئین کی بات کرتا ہے، تو کیا یہ غداری ہے؟ وہ مینڈیٹ کی بات کرتا ہے، کیا یہ غداری ہے؟ رول آف لا کی بات کرتا ہے، کیا یہ غداری ہے؟ آزاد عدلیہ، آزاد میڈیا کی بات کرتا ہے، یہ غداری ہے؟ تو یہ تو غداری نہیں ہے۔ عمران خان پر اگر غداری کا مقدمہ بنانا تھا تو 2.5-3 سال پہلے بنانا تھا۔ یہ 3 سال کے بعد آپ کو یاد آیا، جب وہ جیل کے اندر پڑا ہے 3 سال سے، اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں، جیل کے اندر پڑا ہے، تو اب آپ کیسے غداری کا ان پر مقدمہ بنائیں گے؟ تو آپ بنا نہیں پائیں گے۔ آپ نے بڑی کوشش کی لوگوں کو غدار قرار دینے کی۔ دیکھیں، جو بھی پاکستان میں آئین سے غداری کرنے والے ہیں وہ 4 بنیادی طور پر تو سیدھے سیدھے ڈکٹیٹرز ہیں۔ آئین سے غداری کرنے والے 4 بنیادی طور پر ڈکٹیٹرز ہیں، جن میں جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف شامل ہیں۔ تو ان پر غداری کا پہلے مقدمہ چلائیں، پھر باقی کسی پر بنا لیں۔ دوسری جانب اسپیکر نے مذاکرات کی مبینہ طور پر آفر کی ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ اس بات پر بات بھی کر رہے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اسپیکر کو اگر مذاکرات کرنے ہیں تو اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن تو کم از کم جاری کریں۔ جب نوٹیفیکیشن فیلڈ مارشل کا جاری کرنا تھا تو فٹافٹ ہو گیا، شہباز شریف کو برطانیہ سے بلوا لیا گیا، لیکن ایک نوٹیفیکیشن ہے اتنے لمبے عرصے سے اپوزیشن کا اٹکا ہوا ہے۔ محمود خان اچکزئی کو عمران خان نے نامینیٹ کیا ہوا ہے، وہ ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ یہ وہی محمود خان اچکزئی ہیں جنہیں پچھلی مرتبہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا جمہوریت کا لارا لگا کے۔ اس کے بعد یہ فوجی ٹرک میں سوار ہو کے سارے کے سارے اسمبلی میں پہنچ گئے فارم 47 لے کر، اور پھر اچکزئی کے سامنے پورا پول کھلا۔ اب اچکزئی کا اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا رہا۔ اس پر پی ٹی آئی نے اپنی پارلیمانی میٹنگ بھی کی ہے، وہاں چند چیزوں پر انہوں نے غور کیا۔ پھر ایک تو رانا ثناءاللہ نے آفر کی تھی کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے ہیں جو عمران خان کی جیل سہولتوں کا جائزہ لے، تو پی ٹی آئی نے کہا کہ ٹھیک ہے بنائیں، ادھر سے پھنستے ہیں ادھر سے پھنساؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ کو اس کے اندر شامل کریں، اور باقی لوگ جو پی ٹی آئی کے سینیٹرز ہیں، قومی اسمبلی کے اراکین ہیں، وکلاء ہیں، ان کے نام بھی دیں تاکہ عمران خان تک کے لیے رسائی اور رستہ کھلے۔ رانا ثناءاللہ خود بھی جانا چاہتے ہیں تو جا کر دیکھ لیں، انہیں آئیڈیا ہو جائے گا، لہٰذا فوری طور پر پی ٹی آئی نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اس کو ہم کر لیتے ہیں۔ پھر ناظرین کرام، آئین کا ایک اور آرٹیکل ہے 234، یعنی پاکستان میں جب ایمرجنسی لگائی جاتی ہے کسی صوبے میں، اور یہ صدر کا اختیار ہوتا ہے، اس میں پارلیمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اسمبلی کا۔ اس کا طریقہ کار ایسا ہے کہ آپ لمبی مدت کے لیے ایمرجنسی نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ نے لمبی مدت کے لیے ایمرجنسی لگانی ہے تو آپ کو جانا پڑے گا اسی اسمبلی کے پاس۔ اب خیبر پختونخوا اسمبلی میں اکثریت پی ٹی آئی کی ہے، تو وہاں تو ایسا کچھ ہو نہیں سکتا، گورنر راج لگائیں گے بھی تو یہ معاملہ قابو نہیں کر سکیں گے۔ اب پتہ چلا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم کے اندر جن مزید چیزوں کو شامل کیا جائے گا ان میں ان آرٹیکلز کی تبدیلیاں بھی ہیں۔ کچھ اختیارات
آئینی عدالت کو دیے جائیں گے، اور اس بنیاد پر اب یہ کوئی ایمرجنسی کا راستہ نکال رہے ہیں کہ لمبی ایمرجنسی لگ جائے۔ دیکھیں، لمبی ایمرجنسی لگائیں، چھوٹی ایمرجنسی لگائیں، فارم 47 کی حکومت بنائیں یا گورنر راج لگائیں، یا پاکستان میں صدارتی نظام لائیں یا پورے پاکستان میں مارشل لا لگا لیں، ملک نہیں چلنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر صلاحیت اور قابلیت ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔